إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی رب العالمین کے لیے، درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور انہی کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ مومن کی مثال ایک نکیل لگے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس کو جس طرح کہتا ہے وہ اونٹ اسی طرح ہی کرتا ہے۔ اس کی مہار اس کے مالک نے تھامی ہے، اس کا دل چاہے بٹھا دے، اس کا دل چاہے کھڑا کر دے، دل چاہے چلانے کا حکم دے یا رکنے کا حکم دے، اور وہ نکیل لگا ہوا اونٹ اپنے مالک کے کہنے پر بیٹھ بھی جاتا ہے، کھڑا بھی ہو جاتا ہے، چلتا بھی ہے اور رکتا بھی۔ مومن کی مثال بھی ایسی ہے جیسے نکیل لگا ہوا اونٹ ہے۔ جس طرح وہ اونٹ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، یہ مومن بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔
یہ بھی زندگی گزارے گا اپنے مالک کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا. جس طرح اس کا مالک اس کو کہتا ہے اور جس طرح مالک چاہتا ہے اس کو ویسا ہی کرنا پڑے گا. ایک مومن اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کرتا. اس کے سامنے کچھ رولز ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اللہ رب ذوالجلال والاکرام اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا وہ مومن مرد ہو یا وہ مومن عورت ہو، شرط یہ ایمان کامل ہو، مومن چاہے وہ بندہ ہو چاہے وہ عورت ہو، نیک عمل کرے. اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ نیک عمل کرتے رہے ہیں ہم ان کو ان کا اجر ان کا صلہ بھی ضرور دیں گے. دو باتیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمائی ہیں. نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو مومن، اللہ اپنی طرف سے ان کو پاکیزہ زندگی مہیا کرے گا. جو وہ دنیا میں نیک عمل کرتے ہوں گے اللہ ان کا صلہ بھی ان کو دیں گے. ایک اور آیت میں فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے بہترین ایک لوٹنے کی جگہ ہے. خوشخبری بھی جنت کی ہے اور وہ بہترین لوٹنے کی جگہ بھی جنت ہے، بشرط یہ کہ ایمان ہو اور اس کے بعد عمل صالح. ایمان نام ہے تین چیزوں کا: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح. پہلی چیز یہ بندہ زبان سے اقرار کرے میں مومن ہوں، ایمان لاتا ہوں، اللہ کو ایک تسلیم کرتا ہوں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، اسی کو ہی سب کچھ مانتا ہوں، وہی مجھے روزی مہیا کرنے والا ہے، وہی میری مشکلیں ٹالنے والا ہے، وہی میری پریشانیاں حل کرنے والا ہے. زبان سے اقرار. پھر یہی چیز دل سے بھی تسلیم کرے ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رزاق ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرے رزق کا بھی بندوبست کرتا ہے، جو میری پریشانیاں بھی دور کرتا ہے، جو میری مشکلات بھی حل کرتا ہے. جس طرح زبان سے اقرار کرنا ہے اسی طرح دل بھی تسلیم کرتا ہو، دل بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہو. یہ ایمان ہے. تیسری چیز اور سب سے اہم چیز جس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں وہ ہے عمل بالجوارح. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. تیسرے نمبر پر عمل کرنا، اپنے اعضاء سے وہ اعمال کروانا جن کو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ عمل کریں. عمل سب سے اہم ہے. فرق باطلہ میں سے ایک فرقے نے ایمان میں دو چیزوں کو تو تسلیم کیا لیکن تیسرے کو تسلیم نہیں کیا. وہ کہتے ہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
جبکہ قرآن پاک میں ادلہ موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ اللہ نے جہاں ایمان کی بات کی، عمل صالح کی بھی بات کی، اقرار باللسان ہو، تصدیق بالقلب ہو، عمل نہ ہو کام نہیں بنے گا، بندہ مومن نہیں ہے۔ اعمال کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے استدلال کے طور پر سورہ انفال کی ایک آیت ہے جس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون اولئك هم المؤمنون حقا۔ مومن ایمان لانا، اقرار کر لینا، ایمان کو زبان سے اس کا اظہار کرنا۔ انما المؤمنون یہ وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب اس کا تعلق تصدیق بالقلب کے ساتھ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی نشانیاں سنتے ہیں، اللہ کے انعامات سنتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے۔ اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھی توکل کرنے والے ہیں، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب جو بات کی جا رہی ہے اس کا تعلق عمل بالجوارح، نماز کی اقامت اور جو رزق اللہ نے بندے کو دیا ہے اس سے خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں مال دینا۔ ان دونوں کا تعلق عمل سے، نماز اس کا بھی تعلق اعضاء کے ساتھ ہے، انسان عمل کرتا ہے۔ صدقہ کرنا، خرچ کرنا، یہ بھی انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، اس کا تعلق بھی عمل سے ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہی پکے مومن ہیں۔ ایمان لائے، ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہی سچے مومن۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں، ومغفرہ، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور ایک عزت والا، ایک معزز رزق بھی ہوگا، اور وہ معزز رزق اللہ مومن کو جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور بھی مزید دلائل۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، وہ لوگ جو ایمان لائے، صرف ایمان تک محدود نہیں رہے بلکہ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر ان نیک اعمال کا تذکرہ، اقاموا الصلاۃ، نماز کی اقامت کی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ اللہ فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، اور قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ بندے کو خوف ہوتا ہے ایک آنے والے واقعے پر کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس کا بندے کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ وہ نہیں کرتا۔ اور جو غم ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی غلط کام کر لیتا ہے، اس غلط کام پر پھر اس کو غم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو، وہ مومن جو ایمان لایا پھر عمل صالح کیے، فرمایا کہ اس کو اس چیز کا خوف نہیں ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس چیز کا غم بھی نہیں ہوگا کہ یہ اپنی پیچھے ساری زندگی ضائع کر گیا۔ کوئی غم نہیں ہے کہ میں نے زندگی ضائع کی، نہیں، زندگی گزاری ہے ایمان پر اور عمل صالح پر، اسی لیے بے خوف ہوگا، بے غم ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ سورہ العصر میں
اس میں بھی یہی بات، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک معنی عصر کے وقت جو ہے، عصر کی نماز کا جو وقت ہے، بعض مفسرین یہ مراد لیتے ہیں قسم ہے نماز عصر کے وقت کی۔ پھر یہاں سے عصر کی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کا گھر بار سب کچھ تباہ و برباد، وہ تیرا اہلہ و مالہ، اہل بھی برباد اور مال بھی برباد۔ بعض مفسرین عصر کا معنی وہ عصر کا وقت لیتے ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی لیا زمانہ، جو اس کا معنی ہے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً پکی بات ہے سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، اب استثناء کیا اللہ نے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ، وہ مومن خسارے میں نہیں ہے، وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اس نے عمل صالح کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر اس نے لوگوں کو حق کی بھی تلقین کی، اس نے صبر کی بھی تلقین کی۔ عمل صالح میں یہ چیز ہے، عمل بالجوارح، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، ان کو حق کی تلقین کرنا، صبر پہ آمادہ کرنا، خود بھی صبر کرنا، اوروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا، یہ سب عمل صالح میں۔ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان لوگوں کو، ان مومنوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گی جن کے نیچوں سے نہریں چلتی ہوں گی، اور وہ ان باغات کے اندر، ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے، وہاں ان کو بیویاں بھی عطا کی جائیں، وہاں پر ان کو میوے پھل بھی عطا کیے جائیں گے، ومغفرہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہوگی، معاف کر دیے جائیں گے، جنت عطا کر دی جائے گی۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، عمل نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل کریں گے تو کام بنے گا، اعمال ہوں گے تو اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کچھ چیزوں سے اپنے بندوں کو منع کرتے ہیں اور کچھ کا حکم دیتے ہیں۔ اوامر و نواہی، اوامر میں ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان مومنوں کے حوالے سے جو کامیاب ترین مومن ہے، بہترین مومن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہوئے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو بات سے پرہیز کرنے والے، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکات ادا کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا ایک دوسرا معنی بھی کیا گیا، وہ یہ کہ وہ پاکیزہ کام کرنے والے ہیں، بہترین اور اچھے کام کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، ہاں اپنی شرمگاہیں وہ اپنی بیویوں پر یا اپنی لونڈیوں پر تو ظاہر کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ان کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جس نے اس کو چھوڑ کر، بیوی کو اپنانے والا راستہ چھوڑ کر کوئی اور طرز اپنایا، کوئی اور طریقہ اپنایا، اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ ہماری حدوں سے گزر جانے والا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس بندے نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس نے اپنے آپ کو جہنم میں پھینکا، گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، ایک مومن کے لیے، کامیاب ترین مومن کے لیے اللہ نے اس کی بیوی کو حلال کیا، جو اس بیوی کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرتا ہے،
اور جو راستہ بیوی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے اس کو چھوڑ کر بھی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ نے اس بندے کو بھی، وہ بندہ بھی اسی آیت کے حکم میں فمن ابتغى، اس نے، اللہ نے ایک راستہ ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، ایک بندہ اس راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اپناتا ہے، اس بندے کو حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے، ملعون من اتى امرأة في دبرها، وہ بندہ ملعون ہے جو اپنی عورت کے دبر میں آتا ہے، اس سے منع، اور یہ بھی اسی میں آئے گا اللہ کی حدوں کو توڑنے والا۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو بیوی کو چھوڑ کر زنا والا راستہ اختیار کرتا ہے، عشق مشوقی والا راستہ اختیار کرتا ہے، لڑکیوں سے دوستی لگانے والا پھر ان سے زنا کرنے والا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ بھی اس آیت کے اندر ہے، یہ اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والا۔ جو بیوی کو چھوڑ کر مشت زنی والا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ بندہ بھی اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والا، یہ مومن نہیں ہے، یہ ناکام بندہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ترین مومن وہی ہے جو صرف اللہ نے اس کے لیے جو کام جائز کر دیا بس اسی کو اختیار کرتا ہے۔ جو جائز کیا وہ بیوی کے ساتھ اب ہم بستری کرنا، یہی اللہ نے ہمارے لیے جائز کیا، اس کے علاوہ جو بھی کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کی حدوں کو کراس کر رہا ہے اور اپنی جان کا بھی نقصان کر رہا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے آخر میں اللہ رب العزت یہ بات فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جو مومن ہیں، کامیاب ترین مومن جن کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، یہی کامیاب ہیں اور یہی لوگ جنت کے وارث بنیں گے، نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، نماز کی اقامت کرنے والے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے، امانت کو ادا کرنے والے، وعدہ جو کیا اس کو پورا کرنے والے، ایفائے عہد کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، نماز کو کبھی نہ چھوڑنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی کامیاب مومن ہے، یہی جنت کے وارث بنے۔ اور حدیث میں اوامر میں سے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے فلیکرم جارا، وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اور پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی بھی عزت کرے۔ اللہ پر ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والا، اس کے ذہن میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے راستے سے نہیں بھٹکتا۔ نواہی میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں کئی چیزیں حرام کی ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلی ہے وہ شرک کرنا ہے۔ جو بندہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہے، وہ مومن نہیں ہے، کامیاب۔ اس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنایا، کسی اور کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کیا، اس نے اپنے رب کو سمجھا ہی نہیں، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کے آگے اپنی ضرورت پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں جب یہ آیت آئی، نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا، فرمایا یہی لوگ امن میں ہیں، یہی لوگ ہدایت پہ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ہم پریشان ہو گئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول ظلم کبھی نہ کبھی کسی بندے سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ ہو گئی تو ایمان سے خارج۔ آپ نے فرمایا یہ جو ظلم تم سمجھ بیٹھے ہو ہلکی پھلکی اللہ بندے سے معاف کر دیتا ہے جب بندہ معافی طلب کرتا ہے، یہ جو ظلم ہے یہ شرک والا ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ شرک بہت بڑا ظلم، جو بندہ اپنے اندر اس ظلم کو ڈال لیتا ہے وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو نصیحت کی تھی، فرمایا تھا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، تیرا کچھ نہ رہے، لیکن اللہ کے ساتھ انہیں شریک نہیں ٹھہرانا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، انسان جب شرک والے راستے کو اختیار کرتا ہے ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، ہدایت سے نکل جاتا ہے۔ کسی کو ہم اپنی اگر ذات کی بات کریں، ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے، ہماری ایک نیچر ہے، فطرتی بات ہے، ہم اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو دیکھ لیں، ہمارا غیرت ہماری گوارا نہیں ہے، ہم تو دونوں کو قتل کرنے پہ آ جائیں۔ وہ رب ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو پکارا جائے وہ کیسے قبول کرے گا؟ اور جبکہ وہ ہم سے بھی زیادہ غیرت کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ لأغیر منی، اللہ جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت کرنے والا ہے، اور وہ کیسے برداشت کرے گا تم اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے در پہ جا کے ماتھا ٹیکو؟ اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کو یہ قبول نہیں ہے، وہ بندہ ایمان سے خارج ہے۔ نواہی میں سے سب سے پہلی چیز جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے وہ یہ شرک ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ ایک شخص زنا کرے، زنا کرتے ہوئے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کے اندر یہ برا فعل نہیں ہوتا کہ وہ مومن زنا کرے، ایک مومن کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے مال کو ہڑپ کرے، چوری کرے یا ڈاکہ ڈالے۔ ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ شراب کا پینے والا ہو۔ مومن جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں، نہ زنا کرنے والا ہوتا ہے، نہ چوری کرنے والا ہوتا ہے، نہ وہ شراب پینے والا ہوتا ہے، نہ ڈاکہ ڈالنے والا ہوتا ہے، نہ وہ کسی مسلمان کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ جیسے میں نے خطبہ شروع میں یہ مثال پیش کی ہے، مومن کی مثال ایک نکیل لگے ہوئے اونٹ کی طرح ہے جس کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے چلاتا ہے۔ مومن کی مہار بھی اس کے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ رب اس کو جیسا کہے گا مومن کو ویسا کرنا ہوگا۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہیں کر لیتا جس کو میں لایا ہوں۔ اپنی آرزو، اپنی خواہش اگر وہ شریعت کے تابع ہے تو ٹھیک، اگر نہیں شریعت کے خلاف ہے تو پھر وہ اب اس خواہش کو پورا نہ کیا جائے۔ مومن وہی بندہ ہے جو اپنی اس خواہش کو پورا کرتا ہے جو ان احکامات کے مطابق ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لائے ہیں، ان کے مطابق ہے تو بندہ مومن ہے۔ اگر خواہشات شریعت سے باہر ہیں تو مومن نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ہر ایک سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اپنے بیوی بچوں، مال دولت، دھن پیسہ، عیش و عشرت کی چیزیں، ہر چیز سے زیادہ اگر اس کو میں محبوب ہوں تب بھی وہ مومن ہے۔
اور ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا، اس نے کہا لو کان حبک صادقا لاطعت ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو پھر تو اطاعت کرتا۔ اصول یہ ہے جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ایک بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ہر چیز سے زیادہ پیار ہے اور ہم آپ کی ہر بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو تب ہم مومن ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی مکمل زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو اللہ نے تم کو روزی عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی ایمان والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا، اس نے کہا هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله، قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله۔ کہتا ہے کہ تیرا کوئی ایسا راز ہے، ایسا کوئی مخفی عمل ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو؟ کیا تیرا کوئی ایسا صدقہ ہے جو تو نے چھپ کے کیا ہو جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو؟ کہتا ہے جب قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جب یہ تیری مخفی صدقے اور تیری ایسے مخفی اعمال جو تو نے چھپ کر اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، جب وہ تیرے نامہ اعمال سامنے ہوں گے اور تو اللہ کو دیکھ رہا ہوگا، اور وہ کیا ہی خوبصورت وقت ہوگا جس وقت اللہ کے ہاں تیری عزت بڑھ جائے گی۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ریاکاری میں نہ پڑے، عمل کریں، نیک عمل کریں اور چھپ کے کریں کہ ہم نے یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے اس قیامت والے دن اللہ کے نزدیک ہماری قدر بڑھ جائے گی اور وہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل بالجوارح، اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ تینوں چیزیں اگر ایک انسان کے اندر ہوں گی تو تب ہی وہ مومن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے سے اور اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مکمل مومن بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔